الرحمن الرحیم، یہ چوتھا سبق ہے۔ اس میں عبارت پر اعراب اور ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر مطلب بھی بیان کیا جائے گا۔ ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانیة الى العربیة، پھر جب فلسفہ نقل کیا گیا یونانی زبان سے عربی زبان کی طرف، وخاض فيها الاسلامیون، اور علماء اسلام اس میں گھسے، علماء اسلام اس میں مشغول ہوئے، وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشریعة، اور علماء اسلام نے ارادہ کیا جواب دینے کا فلاسفہ کو ان مسائل میں جن میں فلاسفہ نے شریعت مطہرہ کی مخالفت کی تھی، اور علماء اسلام نے فلاسفہ کو جواب دینے کا ارادہ کیا ان مسائل میں جن میں فلاسفہ نے شریعت مطہرہ کی مخالفت کی تھی۔ فخلطوا كثيرا من الفلسفة ليحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرا، إلى أن أدرجوا فيه معظمات التبعيات والإلهيات، وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات، وهذا هو كلام المتأخرين۔ فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة، تو علماء اسلام نے علم کلام کے ساتھ بہت سارا فلسفہ شامل کر دیا، ملا دیا، تاکہ ثابت کریں اس کے مسائل کو، پھر قادر ہو جائے ان کو باطل کرنے پر، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ علم کلام میں داخل کر دیا طبیعیات اور الہیات کا ایک بڑا حصہ، الی ان ادرجوا فیہ، یہاں تک کہ داخل کر دیا علم کلام میں معظم الطبیعیات والالہیات، طبیعیات اور الہیات کا ایک بڑا حصہ، وخاضوا فی الریاضیات، اور وہ گھسے علم ریاضیات میں مشغول ہو گئے، حتی کاد لا یتمیز عن الفلسفۃ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ علم کلام فلسفہ سے ممتاز نہ ہوتا، حتی کاد لا یتمیز، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ممتاز نہ ہوتا علم کلام عن الفلسفۃ، فلسفہ سے، اگر وہ مشتمل نہ ہوتا دلائل نقلیہ پر۔ وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور یہی متاخرین کا علم کلام ہے۔ یہاں سے بتلایا گیا کہ علم کلام کے اندر فلسفہ اور منطق کی آمیزش کیسے ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب غیر مسلمین نے فلسفہ اور منطق سیکھ کر اسلام پر وار کیا، اسلام پر اعتراضات کیے، تو ظاہر ہے کہ جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے گا۔ تو علماء اسلام نے بھی پہلے فلسفہ سیکھا اور پھر ان کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ اس طرح علم کلام میں فلسفے کی آمیزش ہوئی ہے، ورنہ متقدمین کا علم کلام فلسفے کی آمیزش سے بالکل پاک صاف تھی، صرف دلائل نقلیہ یعنی قرآن و حدیث پر مشتمل تھی۔ جملتہ هو اشرف العلوم لکونہ اساسا الاحکام الشرعیۃ ورئیس العلوم الدینیۃ، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کلام اشرف العلوم ہے، اس کے احکام شرعیہ کی بنیاد جڑ ہونے کی وجہ سے، ورئیس العلوم الدینیہ، اور علوم دینیہ کے سردار ہونے کی وجہ سے، وکون معلوماتہ العقائد الاسلامیۃ ہی، اور اس کی معلومات کے عقائد اسلامیہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی معلومات کے عقائد اسلامیہ ہونے کی وجہ سے، وغایتہ الفوز بالسعادۃ الدینیۃ والدنیویۃ، اور اس کی غایت دینی اور دنیاوی سعادتوں کے ساتھ کامیاب ہونے کی وجہ سے، اور اس کی غایت کے دینی اور دنیاوی سعادتوں کے ساتھ کامیاب ہونے کی وجہ سے، وبراہینہ الحجج القطعیۃ، وبراہینہ الحجج القطعیۃ المؤیدہ اکثرها بالادلۃ السمعیۃ، اور اس کے دلائل قطعیہ ہونے کی وجہ سے جن میں سے اکثر کی تائید دلائل نقلیہ سے ہوتی ہے۔ وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه انما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد الى افساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر اليه من غوامض المتفلسفين، والا فكيف يتصور المنع عنه اما هو اصل الواجبات و اساس المشروعات، اور وہ جو نقل کیا گیا ہے سلف سے، یعنی طعن و تشنیع علم کلام کے بارے میں، علم کلام کی برائی اور اس سے روکنا، وہ صرف متعصب فی الدین کے لیے ہے، وہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو دین میں متعصب ہو، اور اس شخص کے لیے ہے جو یقین کو حاصل کرنے سے قاصر ہو، یقین حاصل کرنے سے قاصر ہو،
اور اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اس شخص کے لیے ہے جو فلسفے کی ایسی باریک بحثوں میں گھسنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو جن کی ضرورت نہیں ہے، والخائض فیما لا یفتقر الیہ من قواعد المتفلسفین، اور اس شخص کے لیے ہے جو غیر ضروری فلاسفہ کی باریک بحثوں میں غوطہ زنی کرنے والا ہو، ورنہ تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، اس سے روکنے کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے جو کہ اصل الواجبات ہے اور احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وافعاله ثم الانتقال منها إلى سائر السمعيات، ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم۔ پھر جب کہ علم کلام کی بنیاد محدثات کے وجود سے، صانع کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کے افعال پر استدلال کرنے سے ہے، پھر اس سے انتقال دلائل نقلیہ کی طرف ہے، تو مناسب ہوا کتاب کو شروع کرنا تنبیہ کرتے ہوئے اس چیز کے وجود پر جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی اعیان و اعراض کے وجود پر اور ان کے علم کے تحقق کے وجود پر، تاکہ پہنچا جائے اس کے ذریعے اس چیز کی معرفت تک جو مقصود ہے، جو سب سے اہم مقصود ہے، لیتوصل بذلک الی معرفت ما هو المقصود الاہم، تاکہ پہنچا جا سکے اس کے ذریعے اس چیز کو جاننے تک، اس چیز کی معرفت تک جو سب سے اہم مقصود ہے۔